السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیپی ہوم اسکول قرآن کورس میں خوش آمدید۔ اپنے سبق کا آغاز تعوذ تسبیح کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن کیا ہے اور تنوین کیا ہے، یہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں، آپ کے سامنے نون ساکن بنا ہوا ہے، دکھ رہا ہے آپ سب کو نون ساکن؟ جی، یہ جس پہ میرا کرسر ہے یہ نون ساکن ہے۔ نون ساکن پر جزم ہے تو اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ یہ نون ساکن کب بنتا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین کیا ہے؟ تنوین ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ کہ تنوین ہمیشہ الفاظ کے آخر میں ہوگی۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین۔ اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جب نون کے اوپر جزم ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نون پر جزم ہوگا وہ نون ساکن ہوگا، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے، اب دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی نون ساکن بالکل ایک الگ چیز ہے اور تنوین ایک الگ چیز ہے، تو دونوں کے قاعدے ایک جیسے کیوں ہیں؟ تو سب سے آسان میں آپ کو ایک مثال اس کی سمجھا دوں کہ دیکھیں، جب ہم پڑھتے ہیں میم نون زبر من اور ہم پڑھتے ہیں میم دو زبر من، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے۔ میم نون زیر من، میم دو زیر من، میم نون پیش من، میم دو پیش من، اس لیے ان دونوں کے قاعدے ایک جیسے ہیں۔ تو ہم اپنے اگلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد 4 ہیں۔ کتنے قواعد ہیں؟ 4۔ سب سے پہلے ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار، یعنی جو حروف حلقی ہیں ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف اظہار۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اسے کہتے ہیں حروف حلقی یا حروف اظہار۔ حروف حلقی یا حروف اظہار ہوں اور ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی بغیر غننے کے پڑھتے ہیں۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ بغیر غننے کے پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار۔ دوسرا قاعدہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون 4 حروف ہیں، یا میم واو نون، اگر ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟
غنہ کرتے ہیں. کتنے مقدار؟ 1 الف کے برابر غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غنے کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر. اور غنے کا مطلب ہے ناک میں آواز چھپانا، چونکہ یہ آپ پہلے 3 جو آپ کی کلاسز تھیں اس میں آپ پڑھ چکے ہیں. نمبر 3، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہیں. کس کو بدلیں گے؟ با کو بدلیں گے میم سے؟ نہیں، نون ساکن کو بدلیں گے یا تنوین کو بدلیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 4، نون ساکن یا تنوین کے بعد اوپر دیے گئے حروف کے علاوہ یعنی تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف آئے تو وہاں پر ہم چھپا کر غنہ کرتے ہیں یعنی اخفا کرتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہوئے؟ 4 قاعدے ہوئے. نمبر 1 میں ہم اظہار کریں گے، نمبر 2 میں ہم غنہ کریں گے، نمبر 3 میں بھی ہم میم سے بدل کر غنہ کریں گے نون ساکن اور تنوین کو، اور نمبر 4 میں ہم اخفا کریں گے. آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی بغیر غنے کے پڑھیں گے. جیسے من خبیرن، جیسے من خبیرن، من خبیر. یہاں پر آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ نون کے اوپر جزم ہے اور نون جزم کے بعد خا آ رہا ہے. خا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. جب نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یعنی بغیر غنے کے پڑھیں گے. تو پہلا قاعدہ کیا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے. جیسے من خبیرن. آگے دیکھیں. انعمت علیہم، انعمت علیہم. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نون ساکن کے بعد والا حرف دیکھنا ہے، نون ساکن سے پہلے والا حرف نہیں دیکھنا. یہاں پر آپ سب کے سامنے نون ساکن موجود ہے اور نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے. تو یہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر غنے کے پڑھیں گے. جیسے انعمت علیہم، جیسے انعمت علیہم. آگے چلتے ہیں. نار حامیہ. کیا پڑھا میں نے؟ نار حامیہ. یہاں پر را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے. را کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش کی تنوین. اور اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا. ہا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ بغیر غنے کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. یہاں تک آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تنوین اس کی، اظہار کی. اگر آپ کو مزید اظہار کا قاعدہ اس طرح مثالیں ڈھونڈنی ہیں تو آپ قرآن پاک نکالیں گے اور وہاں سے میری مثالوں کو سامنے رکھیں گے اور اپنی مثالیں ڈھونڈیں گے. آگے دیکھیں. نمبر 2، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آئے تو غنہ کرتے ہیں. غنہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، غنہ ناک میں آواز چھپانے کا. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آئیں گے تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. جیسے جنات وعیون. یہاں پر آپ کے سامنے جو تا اور واو کو سرکل کیا ہوا ہے،
تا اور واو پر دائرہ بنایا ہوا ہے. یہاں پر تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد واو آ رہا ہے. تو یہاں پر 2 زیر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے جنات وعیون. غنہ کیسے کیا میں نے؟ جیسے جنات. سمجھ میں بات آئی؟ نون مشدد میں بھی میں نے غنہ کیا ہے، لیکن تا اور واؤ پر بھی غنہ کرا ہے، جیسے جنات وعیون. اس کے بعد نیچے ہے موعودہ. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. اوپر کس کے بعد واو تھا؟ 2 زیر کے بعد. اور یہاں پر کس کے بعد واو ہے؟ نون ساکن کے بعد. لیکن دونوں میں قاعدہ ایک جیسا ہے کہ دونوں میں غنہ کر کے پڑھنا ہے، جیسے موعودہ. اور اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ جنات وعیون. آگے دیکھیں اخفا. آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ حروف حلقیہ، حروف اظہار، حمزہ ہ، عین ح، غین خ، یا میم، واو نون اور با کے علاوہ باقی جتنے حروف بچ جاتے ہیں اس میں ہم اخفا کرتے ہیں. اخفا کے معنی ہے چھپا ہوا غنہ. اخفا کے معنی کیا ہے؟ چھپا ہوا غنہ. آپ کے سامنے حروف اخفا لکھے ہوئے، میرے ساتھ پڑھیے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف اخفا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم چھپا کر غنہ کریں گے، یعنی اخفا کریں گے. آگے دیکھیں اس کی مثالیں. آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے من جوع. اب میں نے اس میں تو اخفا کر دیا، پہلے سے آپ کو پتہ چل گیا. یہاں پر لکھا ہوا ہے میم نون زیر من. نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ جیم. نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ جیم. تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے اور اخفا کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے. من جوع. اس کے بعد دوسرا حرف ہے من سبئن. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے من سبئن. اس کے بعد نیچے دیکھیں نمبر 3 پر لکھا ہوا ہے من طین. کیا لکھا ہوا ہے؟ من طین. لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، جیسے من طین. اس کے بعد نمبر 4 ہے نون ساکن کے بعد قوف آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، جیسے من قریۃ. من قریۃ. نمبر 5 نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے من دافعین. من دافعین. نیچے دیکھیں نون ساکن کے بعد شین ہے، تو ہم یہاں پر بھی اخفا کریں گے من شیئن. من شیئن. نیچے نون ساکن کے بعد وا آ رہا ہے، جو کہ نرم حروف میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے من ظہیر. یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے من ظہیر. اس کے بعد نیچے نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے من کأسن. من کأسن. ایک بار پھر دوبارہ حروف پڑھ رہی ہوں، سب توجہ سے سنیے. من جوع، من سبئ، من طین، من قریۃ، من دافع، من شیء، من ظہیر، من کأس. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی، آپ کو پڑھائی، آپ کو سنائی، اس میں تمام
مثالوں میں یہ نون ساکن کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد جیم ہے، سین ہے، تو ہے، قوف ہے، دال ہے، شین ہے، وا ہے اور کاف ہے. ٹھیک ہے. لیکن آگے میں آپ کو زبر دو زیر دو پیش کی مثالیں دے رہی ہوں. اگر آپ لوگ یہ مثالیں یاد کر لیں گے تو یقین جانیے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. جیسے زرعا تأکلو، دو زبر کی تنوین ہے عین کے اوپر اور اس کے بعد تا آ رہا ہے. زرعا تأکلو کأسا دہاقا، یہاں پر دیکھیں سین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد دال آ رہا ہے. بشرا سویا، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد سین ہے. را کے اوپر جب زبر یا دو زبر لگتا ہے تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں. بشرا سویا. نیچے ہے فتحا قریبا، ہا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اخفا. بأس شدید، سین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. سحابا ثقالا، یہاں پر با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ نرمی والا حرف آ رہا ہے ثا. اور قوف کون سے حروف میں سے ہے؟ قوف موٹے حروف میں سے ہے. اور صحابن میں ہا کون سے حروف میں سے لگتا ہے؟ حروف حلقی یا حروف اظہار. صحابا ثقالا ترابا ذالکا، یہاں پر بھی با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد زال آ رہا ہے اور زال نرم حروف میں سے ہے اس لیے ہم زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اور با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے اور زال کو ہم کھینچیں گے کیونکہ ایک الف کے برابر اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے. ترابا ذالکا، اور را کو کیوں موٹا پڑا؟ کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. آگے دیکھیں عذابا شدیدا، یہاں پر با پر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد شین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے. عذابا شدیدا. آگے دیکھیے خلق جدید، خا موٹے حروف میں سے ہے، قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے لیکن یہاں پر ہم اخفا کریں گے. خلق جدید. اس کے بعد نیچے دیکھیں بریح صرصر، ہا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد صاد آ رہا ہے اور صاد جو ہے وہ موٹے حروف میں سے اس لیے یہاں پر ہم صاد کو موٹا پڑھیں گے. بریح صرصر. دوبارہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. زرعا تأکلو کأسا دہاقا بشرا سویا فتحا قریبا بأس شدید سحابا ثقالا ترابا ذالکا عذابا شدیدا خلق جدید بریح صرصر. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. دو زبر کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی تنوین کی، دو زیر کی مثال بھی دے دی. اب میں آپ کو دو پیش کی مثال دے دیتی ہوں. آگے دیکھیے آپ لوگ سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد شین آ رہا ہے. علیم شدید، یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد شین آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے. اور میں اس لیے کھینچ کے پڑھ رہی ہوں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو وہ بھی یا مدہ بن گئی. علیم شدید. بلدۃ طیبۃ، یہاں پر تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تا پر دو پیش کی تنوین کے بعد تو آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پر میں اخفا کروں گی. بلدۃ طیبۃ. آگے دیکھیے عمل صالح، دو پیش کی تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں اخفا کرنا ہے اور صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے. عمل صالح. نیچے دیکھیے سحاب ظلمات، غا جو ہے موٹے حروف میں سے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے اور دو پیش کی تنوین کے بعد غا حروف اخفا میں سے بھی ہے تو اس لیے یہاں پر ہم اخفا بھی کریں گے. سحاب ظلمات. آگے دیکھیے امید ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ اخفا کا قاعدہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب دو پیش کی دو تنوین، دو زبر کی تنوین
دو زیر کی تنوین یا نون ساکن کے بعد تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد تو ضا فا قاف کاف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، یعنی یا تو دو زبر دو زیر دو پیش ہیں یا نون ساکن ہے، اور اس کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ با آ گیا، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور وہاں پر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہوگی، اور جو کہ آپ کو لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوگی، جیسے من بعدی، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے چھوٹا سا اور با ہے، تو یہاں پر نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے من بعدی۔ آگے مثال دیکھیے، آپ کے سامنے پہلی مثال میں پڑھ رہی ہوں، دو نون ساکن کی مثال ہے، اس کے بعد دو زبر کی مثال ہے، اور پھر دو زیر اور دو پیش کی مثال ہے۔ من بعدها امدا بعیدا مرحبا بهم کرام بررت ضلال بعید ان بورک قولا بلیغا سبأ بنبأ آیت بینت علیم بما۔ آپ کو تمام مثالوں کے اندر نون ساکن کے بعد جب با آ رہا ہے تو ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پر ہم نون ساکن کی آواز کو، دو زبر کی آواز کو، دو زیر کی آواز کو اور دو پیش کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، غنہ کر کے۔ کیسے؟ غنہ کر کے، جیسے من بعدها انبوریکا، اب یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، اس لیے میں نے اس را کو باریک پڑھا ہے، انبوریکا امدا بعیدا قولا بلیغا مرحبا بهم سبأ بنبأ کرام بررت، یہاں پہ را پہ تمام جگہ زبر ہے، اس لیے را کو موٹا پڑھا ہے، آیت بینت ضلال بعید علیم بما۔ تو آپ کو یہ بات اچھی سے طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے اور وہاں ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، آپ تمام بچوں کے سامنے سورۃ الزلزال موجود ہے، میں آپ کو سورۃ الزلزال میں سے کچھ قواعد آپ کے سمجھاؤں گی، اور تمام بچے توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اب آپ سب سوچیں گے کہ اس کے اندر تو کوئی نون ساکن اور تنوین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر حروف حلقی موجود ہیں۔ اب الف کے نیچے زیر ہے تو یہ الف کیا بن گیا؟ حمزہ۔ اگر کہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں نہ ہو بلکہ اس طرح ہو کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش لگا ہوا ہو تو وہ بھی حروف حلقی میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کے اندر آپ سب کو حروف حلقی نظر آ رہے ہوں گے، حمزہ حروف حلقی ہے، ہاں حروف حلقی ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہاں پر خا حروف حلقی ہے، حمزہ حروف حلقی ہے، ہا حروف حلقی ہے، اور اس میں موٹے حروف کون کون سے ہیں؟ قاف اور ضاد۔ یہ بے شک میں نے آج آپ کو نہیں پڑھائے، لیکن آپ کی پچھلی کلاس میں آپ کو یہ پڑھائے گئے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یہاں پر آپ سب کو اس آیت کے اندر انسانو جو ایک الفاظ میں نے پڑھا اس میں نون ساکن نظر آ رہا ہوگا۔ میں نے کیسے پہچانا نون ساکن کو؟ کیونکہ نون ساکن کے اوپر جزم ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، نہ تو اس میں حروف حلقی میں آتا ہے سین، نہ یا میم نون واو میں آتا ہے،
اور نہ با میں آتا ہے. تو باقی جو حروف بچتے ہیں اس میں سے سین آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے. جیسے وقال الانسان ما لها. اس کے بعد ہے یومئذ تحدث. یہاں پر آپ سب کو دیکھیں زال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کی تنوین کے بعد تا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے یومئذ تحدث اخبارها. کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ تحدث اخبارها. آگے دیکھیے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے بی انا پر کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ نون مشدد ہے اور نون مشدد ہمیشہ غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور را کو اس لیے موٹا پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور ہا یہاں پر حروف حلقی میں سے ہے اور حمزہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. آگے دیکھیے یومئذ یصدر الناس. یہاں پر دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے جو کہ ہم نے غنے کے حروف پڑھے تھے. وہ کون کون سے تھے؟ یا، میم، نون، واو. کون کون سے حروف تھے؟ یا، میم، نون، واو. تو یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. کتنے الف کے برابر؟ ایک الف کے برابر. اور ناسو پر جو نون ہے وہ مشدد ہے، اس لیے وہاں پر ہم غنہ کریں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. پھر پڑھے میرے ساتھ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اگلی آیت دیکھیے فمن یعمل. یہاں پر آپ سب کو نون ساکن نظر آ رہا ہوگا. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ. یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے تا کے نیچے اور اس کے بعد خا آ رہا ہے. اور جلدی سے پڑھیے حروف اظہار اور حروف حلقی. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ایک بار پھر ریوائز کر لیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہاں پر خا آ رہا ہے دو زیر کی تنوین کے بعد، اس لیے یہاں پر ہم بغیر غننے کے پڑھیں گے، یعنی اظہار کا قاعدہ کریں گے. جیسے ذرۃ خی، جیسے ذرۃ خی. لیکن را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا کون سے حروف میں سے تھا؟ جس پہ ہمیں غنہ کرنا تھا. تو یہاں پر ہم پھر غنہ کریں گے. جیسے روئیں، ایک الف کے برابر. جیسے روئیں. پیچھے سے ملائیں گے ہم تمام حروف کو ایک ساتھ پڑھ کے دیکھتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کیسے پڑھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذَرَّةٍ خَيْ. اور رَئیں پر غنہ کیا اور مئی پر غنہ کیا. اگلی آیت دیکھیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ. اب وَمَن پر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو غنہ کریں گے. وَمَن يَعْمَلْ. اس کے بعد دیکھیے مثقال ذرۃ. تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کی تنوین کے بعد شین آ رہا ہے، اور شین جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین. تو شین حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے. پھر دوبارہ سے را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، تو دو زبر کی تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے. جیسے روئیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ٹھیک ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شرا یرا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں ایک الف کے برابر۔ تیسرا قاعدہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو بہت آسان ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور نمبر 4 تھا اخفا، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ آپ مزید اس کو سیکھنے کے لیے آپ اس کو دوبارہ اپنی ریکارڈنگ کو 2-3 بار سنیں اور اپنے سامنے قرآن پاک لے کر رکھیں اور اس میں سے آپ اپنے الفاظ کو جس طرح میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر الگ الگ کیا آپ بھی اس طرح ڈھونڈیں اور اس کو آسانی سے یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔